بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج کا ہمارا تیسرا لیکچر ہے تعارف قرآن اور حفاظت قرآن کے متعلق۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تعارف قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل بھی پیدا کیے اور اس کے جسم اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا، اور انسان کی کامل رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے۔ تعارف قرآن کے حوالے سے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے کہ قرآن مجید کے اندر 30 پارے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں اور 14 آیات سجدہ ہیں۔ آیات سجدہ سے مراد وہ آیات جب ہم ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم ان پر سجدہ کرتے ہیں، اس آیت کے پڑھنے کے بعد ہم سجدہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو سب سے چھوٹی سورت ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب توقیفی ہے۔ ترتیب توقیفی سے مراد کہ جس ترتیب سے آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، یعنی اس کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے اور اس کی آخری سورت سورۃ الناس ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق ہے۔ قرآن مجید کے اندر 86 مکی صورتیں ہیں اور 28 مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں سے مراد ہجرت سے پہلے قرآن مجید کا جو بھی حصہ نازل ہوا ہے اسے مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا جو حصہ نازل ہوا اسے مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کو پہلے انبیاء پر نازل شدہ کتابوں کے لیے محافظ اور نگہبان بھی کہا گیا ہے۔ محافظ اور نگہبان کیوں کہا گیا ہے؟ وہ اس لیے کہ پہلے جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر نازل فرمائی تھیں وہ اب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ قرآن مجید نے ان کتابوں کی تعلیمات اور عقائد کو دوبارہ نئے سرے سے بیان کر کے اپنے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید کو سابقہ آسمانی کتابوں کے لیے محافظ اور نگہبان کہا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ، قرآن مجید انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، سیاسی ہوں یا سائنسی ہوں۔ انسان کی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی دونوں کے متعلق قرآن میں رہنمائی موجود ہے۔ انسان دنیا اور آخرت میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل نہ کرے۔ اب ہم آئیں گے دوسرا حصہ حفاظت قرآن۔ حفاظت قرآن، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ ترجمہ،
بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ آج پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کی حفاظت کس طرح ہوئی، ہم اس پوائنٹ کو لے کر چلیں گے کہ عہد رسالت میں حفاظت قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی کوئی آیت یا سورت نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا لیتے۔ کاتب وحی سے مراد وحی کا لکھنے والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کے لکھنے والے کو کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت یا سورت کاتب وحی سے لکھوا دیتے تھے اور ساتھ یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ اسے کون سی صورت میں اور کن آیات کے ساتھ رکھا جائے۔ مسجد نبوی کے اندر ایک مقام متعین تھا، جگہ مخصوص تھی جہاں پر وہ عبارت لکھ کر رکھ دی جاتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آتے، وہاں سے قرآن مجید کی نقل تیار کر کے لے جاتے اور اسے یاد کرنے کی کوشش کرتے، خصوصاً 5 وقت کی نماز میں اس کی تلاوت کرتے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کرتے۔ جیسے جیسے قرآن مجید نازل ہوتا رہا، لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی شامل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں ہی اکثر امہات المؤمنین، صحابہ کرام، صحابیات اور اہل بیت کو مکمل قرآن مجید حفظ ہو چکا تھا اور اکثر صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی۔ اب آتے ہیں ہم عہد صدیقی میں حفاظت قرآن، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کی حفاظت کس طرح ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو، یعنی تمام اجزاء کو یکجا اکٹھا کرا کے محفوظ کرا دیے۔ آیات کی ترتیب اور سورتوں کے نام وہی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ اب آتے ہیں ہم عہد عثمانی کی طرف۔ عہد عثمانی سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن مجید کی متعدد نقول تیار کرا کے مختلف صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخہ کے طور پر بھجوا دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ جامع القرآن کہنے کا مطلب ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت مسلمہ کو ایک قرات پر جمع کیا تھا، اس وجہ سے انہیں جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔